بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب پڑھ رہے ہیں غدیر قرآن حدیث اور ادب میں، اور اس کے مؤلف ہیں حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی، اور ترجمہ و تلخیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 8۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں پیج نمبر 83 سے، اور ہیڈنگ ہے اس صفحے کے اوپر قیس و معاویہ کے درمیان صلح۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے قیس شرط الخمیس، اور بریکٹ میں لکھا ہے فوجی دستہ، اس کے سردار تھے جنہوں نے باہم عہد کر رکھا تھا کہ اپنی جان و مال سے آخری سانسوں تک معاویہ سے جنگ کرتے رہیں گے۔ معاویہ نے قیس کو پیغام بھیجا کہ جب تمہارے سردار نے بیعت کر لی ہے تو تم مجھ سے برسر پیکار کیوں ہو؟ قیس نے منظور نہ کیا۔ پھر معاویہ نے سادے کاغذ پر مہر کر کے قیس کے پاس بھیجا کہ جو شرطیں چاہو اس پر لکھ دو، مجھے منظور ہوگا۔ عمرو و عاص نے کہا کہ صلح نہ کرو بلکہ قیس سے جنگ کرو، مگر معاویہ نے کہا کہ ہزاروں شامیوں کے قتل کے سوا کسی قسم کی کامیابی نصیب نہ ہوگی۔ قیس نے اس کاغذ پر شیعوں کے جان و مال کی حفاظت کی شرطیں لکھیں۔ معاویہ نے اسے منظور کر لیا اور قیس معاویہ کے زیر فرمان آ گئے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے، حوالے میں 2-3 کتابیں ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 94، بریکٹ پہ لکھا ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164، اور پھر ہے حوادث 41 ہجری، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلا نام ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163، اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448، اور حوادث 141 سن ہجری، اور حوادث سن 41 ہجری، اور بریکٹ یہاں پر کلوز ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے۔ لکھا ہے ابو الفرج ہوگا، جیم کا نقطہ لگتا ہے مجھے کہ اس میں سے مٹا ہوا ہے۔ ابو الفرج کا بیان ہے کہ معاویہ کی مجلس میں آ کر قیس نے کہا انورٹڈ کاما، میں نے قسم کھائی تھی کہ نیزہ و شمشیر کے ساتھ ہی معاویہ سے ملاقات کروں گا، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ معاویہ نے ان کی قسم کا لحاظ کرتے ہوئے نیزہ و شمشیر سامنے رکھوا لیا۔ قیس نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، کیا میں آپ کی بیعت سے آزاد ہو گیا؟ امام نے فرمایا ہاں۔ معاویہ نے کرسی امام کے برابر رکھ لی اور قیس سے پوچھا کہ بیعت کرتے ہو؟ قیس نے ہاں کہا، مگر اپنے ہاتھ نہیں بڑھائے۔ خود معاویہ نے قیس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور یہ ہے حوالہ مفات الطالبین صفحہ نمبر 79، اور شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17، بریکٹ میں لکھا ہے جلد 16 صفحہ نمبر 48۔ پھر لکھا ہے تاریخ یعقوبی کے مطابق معاویہ کی بیعت کوفے میں ذی القعدہ سن 40 ہجری اور میں واقع ہوئی۔ اکثر بیعت کرنے والوں نے اعلانیہ کہا کہ واللہ اے معاویہ، ہم نے بجبر و کراہ بیعت کی ہے۔ معاویہ کہنے لگا کہ اکثر کراہ میں خیر و صلح ہے۔ پھر لکھا ہے اتنے میں قیس آئے، معاویہ نے کہا کہ بیعت کر لو۔ قیس نے کہا کہ اے معاویہ، مجھے آج کا دن سخت ناپسند ہے، کاش مجھے موت آ جاتی۔ معاویہ نے کہا جانے دو۔ پھر لوگوں نے کے سامنے تقریر کی، لوگوں، تم نے خیر کے بدلے شر، عزت کے بدلے ذلت، اور ایمان کے بدلے کفر خرید لیا۔ تم نے ولایت علی علیہ السلام کا جوڑا اتار کر تلیق توئے لام یہ قاف کی اطاعت قبول کر لی تاکہ حکومت کرے، اور تم پر جو رو سختی کرے۔ رے واؤ سین خاف سین خے تے چھوٹی ہے۔ پھر لکھا ہے ہائے، ہم آگے پیج 84 پر، ہائے تمہاری جہالت، خدا نے تمہارے دلوں میں پر مہر لگا دی ہے۔ اسی وقت معاویہ نے خم ہو کر قیس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا اب جانے بھی دو قیس۔ پھر تو ہنگامہ ہو گیا کہ قیس نے بیعت کر لی۔ قیس دہاڑے مار زور سے دہاڑے کہ تم غلط کہتے ہو، میں نے بیعت نہیں کی ہے۔ ان سے پہلے کسی نے بھی معاویہ کی قسم کے ساتھ بیعت نہیں کی۔ اور یہ حوالہ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216۔ پھر لکھا ہے کہ ابن عینیہ، عین یہ نون یہ ہے، ابن عینیہ کا بیان ہے کہ قیس معاویہ کے پاس آئے تو معاویہ نے سرزنش کی، بریکٹ میں لکھا ہے بخدا تم میرے مقاصد کو شدید نقصان پہنچاتے ہو، جی چاہتا ہے کہ تمہارا سارا کسبل نکال دوں۔ قیس نے جواب دیا کہ مجھے سخت ناپسند ہے کہ تو مسلمانوں کا حاکم رہے اور میں تجھے سلام کروں۔ معاویہ نے کہا تم تو یہودی ہو۔ قیس نے کہا تم بت پرست ہو۔ معاویہ نے چاپلوسی کی، خدا معاف کرے، ہاتھ
بڑھاؤ، بیعت کرو۔ قیس نے کہا اس سے زیادہ کہو گے تو زیادہ سنو گے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 99، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 107، اور پھر لکھا ہے حوادث سن 59 ہجری، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ کی جانب آ جاتے ہیں۔ لکھا ہے قیس و معاویہ صلح کے بعد۔ لکھا ہے صلح کے بعد معاویہ مدینہ آیا تو انصار نے اس سے ملاقات کی۔ معاویہ ان پر گرجنے لگا، اے گروہ انصار، تم سے میرا کیا لینا دینا؟ تم نے صفین میں جو کچھ کیا ابھی تک میری آنکھوں میں گھومتا رہتا ہے، خدا نے جہاں حکومت رکھنا تھی رکھ دی۔ قیس نے کہا تم جس منصب پر ہو ہمیں اس سے اختلاف ہے، تم سے دشمنی اسی لیے ہے کہ تمہارا استہزاء کرنے سے باطل زائل ہوتا ہے، حق ثابت ہوتا ہے۔ صفین میں ہم اس لیے تم سے لڑ رہے تھے کہ تم نے ایسے شخص سے جنگ کی تھی جس کی اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سفارش کی تھی، ہر با ایمان کو اس سفارش کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر حوالہ جات نوٹ کیجیے، العقد الف لام عین قاف دے، العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 219 بریکٹ کلوز۔ اگلی کتاب ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26 بریکٹ کلوز۔ پھر ہے الامتاع الف لام الف میم تے الف عین، الامتاع والموانس، اور یہ ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170۔ اور اب ہم آگئے پیج 85 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے قیس و معاویہ مدینے میں۔ کتاب سلیم بن قیس میں ہے کہ معاویہ صلح کے بعد مدینے آیا۔ استقبال کرنے والے زیادہ تر قریش تھے۔ قیس کی طرف رخ کر کے کہا انصار استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے؟ قیس بولے وہ محتاج ہیں، ان کے پاس سواری نہیں۔ معاویہ نے طنز کیا، انورٹڈ کاما لکھا ہے کہ ان کے پانی بھرنے والے اونٹ کیا ہوئے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور سواریہ نشان بھی ہے۔ قیس نے کہا وہ اونٹ جنگ بدر واحد اور دوسری اسلامی جنگوں میں کام آ گئے، ان میں تمہارے باپ دادا کی کارستانیاں سب کو معلوم ہے۔ معاویہ نے کہا خدا تم ہمیں بخشے۔ قیس نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اسلام دشمن طاقتیں سر ابھاریں گی۔ معاویہ نے پوچھا اس وقت تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ قیس نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ مرتے دم تک صبر کرنا۔ معاویہ نے کہا پھر صبر کرتے رہو۔ قیس نے کہا اے معاویہ تم مجھے شتران آبکش کا طعنہ دیتے ہو، الف شین تے رے الف نون اور الف مدا بے کاف شین، تم مجھے شتران آبکش کا طعنہ دیتے ہو۔ انہی اونٹوں نے اسلام کو استوار کیا اور تم اور تمہارے خاندان والے بجبر واہ کراہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ معاویہ نے کہا تم تو اپنے خدمات کا احسان جتا رہے ہو، حالانکہ اسی اسلام کی وجہ سے تم صحابیت کے منصب پر فائز ہو اور معزز ہوئے ہو۔ قیس نے کہا کہ اے معاویہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے، ان پر سب سے پہلے علی علیہ السلام ایمان لائے، ہر محاذ پر ان کی نصرت فرمائی جب تک ان کے چچا ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی اذیت سے محفوظ رہے، مرتے وقت اپنے بیٹے علی علیہ السلام کو تاکید کر گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرتے رہیں۔ انہوں نے ہر خطرناک محاذ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام فرزندان عبد المطلب کے سامنے، جن میں ابو طالب علیہ السلام و ابو لہب بھی تھے، دعوت اسلام پیش کی، جبکہ حضرت علی علیہ السلام خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کی سرپرستی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے وعدہ نصرت پر ان کو اپنا بھائی، وزیر اور ہر مومن کا ولی قرار دیا۔ اسی طرح علی علیہ السلام کے فضائل گناتے ہوئے کہا کہ انہی کے بھائی جعفر ذوالجناحین اور حمزہ سید الشہداء ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ سردار نساء الجنت ہیں۔ تمام فضائل اسی خانوادے میں سمٹے ہوئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انصار میرے باپ کے پاس آئے اور بیعت کرنی چاہی۔ قریش کو سخت ناگوار گزرا۔ ہم آگئے پیج 86 پر۔ قریش کو سخت ناگوار گزرا، انہوں نے دلیل میں علی علیہ السلام کی قرابت کو سپر بنایا۔ میری جان کی قسم صرف علی علیہ السلام ہی خلافت کے مستحق تھے۔ علی علیہ السلام و اولاد علی علیہ السلام کے علاوہ دوسری کوئی بھی شخصیت، خواہ انصار ہو، قریش ہو، عربی ہو، عجمی ہو، مستحق
ہو یا مستحق خلافت نہیں تھی۔ ساتھ لکھا ہے معاویہ غصے سے بولا سعد کے بیٹے یہ سب باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ کس نے کہیں؟ کیا تمہارے باپ نے کہی ہیں؟ قیس نے جواب دیا اس نے کہی ہے جو میرے باپ سے بھی افضل تھا۔ پوچھا کون؟ جواب دیا کہ جس نے قل کفا باللہ کی آیت کہ جس کے لیے قل کفا باللہ کی آیت اتری۔ پوچھا کون؟ جواب دیا جس کے لیے آیت افمن کانا علی بیت من ربہ اتری، جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پر میں فرمایا کہ من کنت مولا فب علی المولا، جس کے لیے غزوہ تبوک میں فرمایا کہ انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اور یہاں پر اس مناظرے کے تمام نکات عظیم حفاظ و محدثین اپنی کتابوں میں نقل کر چکے ہیں، اور حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ لکھا ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 777 اور حدیث نمبر 26۔ اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قیس کا حلیہ۔ لکھا ہے انسان کی شخصیت میں امتیازات جسمی کو بڑا دخل ہوتا ہے، کیونکہ پہلی نظر جسم پر ہی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد معنوی حیثیت دیکھی جاتی ہے، مثلاً قلب محکم، دلیری، دوراندیشی اور معاملہ فہمی وغیرہ۔ سردار انصار قیس نے تمام فضائل کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا، مثلاً علم، عمل، ہدایت، ورع واور عین، جزم و سداد، عقل ورائے عقل ورائے، اور پھر یہاں پہ کوما ہے، پھر ہے تدبر و ذکاوت، پھر کوما ہے، پھر عمارت و حکومت، پھر کوما ہے ریاست و سیاست، پھر شجاعت و سخاوت، کرم و عدل وغیرہ وغیرہ۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ارشاد دیلمی میں ہے کہ قیس طویل القامت 18 بالشت اور چوڑان 5 بالشت تھی، امیر المومنین علیہ السلام کے بعد سخت ترین انسان تھے۔ حوالہ ہے کتاب ارشاد القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325 اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 380۔ پھر لکھا ہے کہ ابو الفرج کے مطابق دور کعبہ گھوڑے پر سوار ہوتے، اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابو الفرج کے مطابق دور کعبہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین پر خط دیتے تھے، اور یہ ہے حوالہ مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 79۔ اب ہم آ گئے اس کتاب کے پیج 87 پر۔ لکھا ہے رجال کشی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 افراد اولین زمانے میں ایسے ملحق ہوئے جو اپنی بالشت سے 10 بالشت تھے۔ قیس اور ان کے باپ انہی میں تھے۔ کتاب الغارات ابراہیم ثقفی میں ہے کہ قیس بلند ترین قد و قامت والے، چوڑی پیشانی والے اور تجربے کار شجاع تھے۔ آخر دم تک علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے ہم نوا رہے۔ اس کا حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 73، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 اور نمبر اس میں لکھا ہے نمبر 177 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے ثعلبی سے عین الف لام بے چھوٹی ہے۔ ثعلبی کے مطابق ہر بلند تلوار کی مثال قیس کی تلوار سے دی جاتی تھی، اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سمار القلوب سے ہے، سے میم الف رے، سمار القلوب صفحہ نمبر 480 اور بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 601 اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے نمبر 999 اور بریکٹ یہاں پر کلوز ہو گیا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ قیصر روم نے اپنے ملک کا بلند قامت پہلوان معاویہ کے پاس بھیجا۔ معاویہ نے اس کے مقابلے کے لیے قیس کے علاوہ دوسرے کو مناسب نہیں سمجھا۔ قیس نے اپنی تلوار اس رومی عجوبہ مرد کی طرف پھینکا، اس نے وہ تلوار پہنی تو سینے تک آ کر رک گئی، لوگ ہنسنے لگے اور مرد رومی شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اس سلسلے میں قیس کے اشعار بھی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 103 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 109۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ حوادث سن 59 ہجری اور یہاں پر پھر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے بادشاہ روم نے اپنے ملک سے 2 آدمیوں کو معاویہ کے پاس بھیجا، ایک قوی ترین اور دوسرا بلند قامت تھا، ان سے عربوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ معاویہ نے مشورہ کیا تو ان دونوں کے لیے محمد حنفیہ اور عبداللہ بن زبیر کا نام پیش کیا گیا۔ معاویہ نے محمد حنفیہ کو طلب کر کے معاملہ سمجھایا۔ آپ نے رومی سے کہا، یار تم بیٹھو اور اپنا ہاتھ مجھے دو، یا میں بیٹھوں اور اپنا ہاتھ تمہیں دوں، اور ہم یا تم دوسرے کو ایک اپنی جگہ سے اٹھا دیں۔ اس نے کہا، آپ بیٹھیے۔ وہ اپنی طاقت پر ناکام رہا۔ پھر محمد حنفیہ نے
اسے اٹھا دیا۔ معاویہ اس مقابلے سے بہت مسرور ہوا۔ اس شکست کے بعد شاہ روم نے معاویہ کو وعدے کی پابندی میں جو کچھ کہا تھا عمل کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیعان علی علیہ السلام ہر مشکل مرحلے میں اسلام کے کام آئے تھے۔ اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے وفات قیس۔ لکھا ہے واقدی، واو الف قاف دال چھوٹی، یہ واقدی بن خیاط، اور یہ ہے ان کے بارے میں حوالہ ہے کتاب الطبقات صفحہ نمبر 127، اور ساتھ ہی لکھا ہے نمبر 607، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلا نام ہے خطیب بغدادی، اس کے آگے حوالہ لکھا ہے تاریخ بغدادی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179۔ اگلا نام لکھا ہے کہ اور ابن کثیر کے حوالہ ہے کہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 102، اور بریکٹ میں ہے کہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 110۔ ساتھ ہی لکھا ہے حوادث سن 59 ہجری، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور پھر اب اس جملے کو مکمل کرتے ہیں جو ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے تھے۔ ہیڈنگ وفات قیس، اور نیچے جملہ کہ واقدی خلیفہ بن خیاط، خطیب بغدادی اور ابن کثیر نے تحریر کیا ہے کہ قیس نے معاویہ کی حکومت کے آخری زمانے میں مدینے میں وفات پائی۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 88 پر۔ پھر لکھا ہے اس طرح آپ کی وفات سن 60 ہجری یا 59 ہجری متعین ہوتی ہے، اسی وجہ سے ابن عبد البر جہاں نام لکھا ہے اس کے ساتھ حوالہ ہے استیعاب، الف سین تے یہ عین الف بے، اور بریکٹ میں ہے القسم الثالث، الف لام قاف سین میم، الف لام سے، اور صفحہ نمبر 1290، اور ساتھ لکھا ہے نمبر 2134، اور بریکٹ کلوز ہو گیا یہاں پر۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، جملے مکمل کرنے کی طرف آتے ہیں کہ اسی وجہ سے ابن عبد البر ان کا حوالہ جات پڑھ لیے، اور ابن اسیر کے حوالہ جات بھی دیکھ لیجئے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 426، اور نمبر ہے 4348، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ تو اور ابن کثیر انہی 2 سالوں میں مشکوک و متردد ہیں۔ استیعاب میں سن 60 ہجری یا 59 ہجری لکھی گئی ہے، اس کے برعکس اسد الغابہ میں ہے۔ ابن کثیر نے سال وفات سن 59 لکھی ہے۔ اگلے جو پیراگراف اس میں لکھا ہے ایک نادر قول بھی ہے جس پر توجہ دینا مناسب نہیں ہے۔ ابن حبان ہے بے الف نون، ابن حبان کہتے ہیں کہ قیس معاویہ کے چنگل سے فرار ہو کر سن 85 ہجری میں عبد الملک کی خلافت کے زمانے میں مرے۔ پھر ساتھ ہی اس کا حوالہ بھی نوٹ کرنا ہے، لکھا ہے المنتظم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 318، اور ساتھ ہی لکھا ہے نمبر 399، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس قول کو اصابہ میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور اصابہ جو ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے الاصابت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، یہاں پر ہیڈنگ نئی ہے خانوادہ قیس۔ لکھا ہے صدر اسلام سے یہ خانوادہ ممتاز ترین تھا اور ہر عہد میں اپنی ہمہ جہتی صلاحیتوں سے آراستہ زعامت ذی عین الف میم تے و ریاست و دانش اور ورا و تقوی میں معروف رہا۔ ورا کیجئے واور عین و تقوی میں معروف رہا۔ ان میں ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم، ابو بکر محمد بن ابی نصر، ابن المطری میم توئے الف لام میم توئے رے چھوٹی ابن المطری، اور ابو احمد بن ابی نظر نون زواد رے، اور ابو العباس احمد بن محمد بن عبد المعطی لائق ذکر ہے۔ اور یہاں پر کچھ حوالہ جات ایک سے زیادہ ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں کہ ان سب کے حالات الجواہر المزیت صفحہ نمبر 13 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36، اور پھر لکھا ہے المختار منتخب المختار صفحہ نمبر 72، بغیت الوعات صفحہ نمبر 161 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372، بریکٹ کلوز ہو گیا، اور لکھا ہے اور الکامنا جلد نمبر الف لام کاف الف میم نون ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284 پر درج ہیں۔ یہ ہم نے تمام حوالہ جات پڑھ لیے۔ اب ہم آ گئے ہیں یہ پڑھنے کے بعد اگلے صفحے پہ، یعنی کہ صفحہ نمبر 88 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے عمرو بن عاص۔ یہ نئی ہیڈنگ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔
اور جو لوگ میرے ساتھ ساتھ پچھلی ریڈنگ میں تھے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ ہم پہلی صدی ہجری کے اندلیبان غدیر کے ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں، جس میں کہ 5 نام تھے۔ پہلا نام تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہم نے ان کے بارے میں اس کتاب میں جو بھی موجود تھا پڑھ لیا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا حسان بن ثابت انصاری کے بارے میں۔ تیسرے نمبر پہ جو ابھی ہم نے مکمل کیا وہ قیس بن سعد بن عبادہ انصاری کے بارے میں، اور اب ہم چوتھے نمبر پہ پڑھنے جا رہے ہیں عمرو بن عاص بن وائل کے بارے میں، جبکہ 5ویں اور آخری نمبر پہ ہم پڑھیں گے محمد بن عبداللہ حمیری کے حوالے سے۔ تو آئیے عمرو بن عاص کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ اس میں آغاز ہو رہا ہے، پہلے لکھا ہے عمرو بن عاص اور پھر اس کے نیچے ایک شعر لکھا ہے عربی کا، اور اس کے نیچے اردو میں انورٹڈ کاما میں گفتگو شروع ہوئی ہے، جو کہ اس کا کچھ حصہ اس شعر کا ترجمہ ہے اور پھر آگے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اے معاویہ بریکٹ میں لکھا ہے بھونکنے والی بریکٹ کلوز، اے معاویہ اب نادانی میں حق کے راستوں سے انحراف مت کر، تو نے میری وہ مداخلت فراموش کر دی جب میں نے حقدار کو زیور پہنانے کے بجائے اس کا سر مونڈ دیا۔ وہ بزدل لوگ بدکتی گائے کی طرح تیزی سے بھاگ دوڑ مچائے ہوئے تھے، تو نے ان سے کہہ دیا تھا کہ فرض نمازیں تیرے وجود کے بغیر مقبول نہیں، پھر تو وہ لوگ نماز سے یوں لاپرواہ ہو گئے جیسے لڑائی میں بلند ہونے والا گرد و غبار۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب تو نے امام ہدایت کی نافرمانی کی جس کے ساتھ بہادروں کی فوج تھی، کیا تو سمجھتا ہے کہ منحوس گائیں ارباب تقوی و احتجاج کے مقابلے میں کھری اتر سکتی ہیں؟ لیکن میں نے کہا ہاں اٹھو، حالانکہ میری نظر میں یہ بہتر کے مقابلے میں کمزور کی جنگ تھی۔ میرے ہی وجہ سے لوگوں نے سردار اوسیا سے جنگ کی، جب کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ ناصل نون این سیلام، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے ایک احمق یہودی مراد عثمان، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اس کا خون رائے گا نہ جائے۔ پھر لکھا ہے میں نے ان سے کہا کہ قرآن نیزوں پر بلند کرو۔ میں نے ہی انہیں سکھایا کہ اگر کوئی شریر نر مقابل ہو تو بچاؤ میں شرمگاہ اریاں کر دینی چاہیے۔ میں نے حیدر کرار علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو ابھارا تو وہ بغاوت پر آمادہ ہوئے اور بھڑکتی جنگ سے ہاتھ روکا، تو نے میرا دومتا الجندل کا برتاؤ بھی فراموش کر دیا۔ آئیے اس کی ہجے کرنا بہت ضروری ہے۔ لکھا ہے دال واو میم تے ہے دومتا، اور پھر الف لام جیم نون دال لام الجندل کا برتاؤ بھی فراموش کر دیا۔ میں نے نرمی سے ابو موسیٰ اشعری الف شین عین رے چھوٹی یہ اشعری کو لالچ دے کر اپنی طرف مائل کیا، اور بات متقل سے گفتگو کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے حیدر کرار سے خلافت یوں گھسیٹ لی جیسے پیروں سے جوتیاں اتار لی جائیں، اور میں نے وہ جامہ خلافت مایوسیوں کے بعد تجھے پہنا دیا، حیدر کرار سے یوں چھین لی جیسے انگلی سے انگوٹھی۔ ہم اب پیج 90 پر آ گئے ہیں، ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے۔ اس نے لکھا ہے کہ حیدر کرار سے یوں چھین لی جیسے کہ انگلی سے انگوٹھی اتاری جائے، نہ تلوار چلانی پڑی نہ نیزہ۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ کام ہرگز مکمل نہ ہوتا۔ میں نے عراقی سپاہیوں کو جنوب سے شمال کی طرف کر دیا اور دنیا میں تیرے نام کا سکہ چلا دیا جیسے محمل میں گدھا۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے اے جگر خوارہ کے بیٹے، میرے ساتھ تیری یہ نادانی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر میں تیرا قوت بازو نہ ہوتا تو تیری اطاعت نہ کی جاتی، میں نہ ہوتا تو تجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں، اگر میں نہ ہوتا تو تیری حالت گھر میں بیٹھی عورت کی طرح ہو جاتی۔ اے ہندا کے بیٹے، میں نے تیری مدد کی بلند مرتبہ ولایت معاب اور افضل کے برخلاف، اور میں نے تجھے لوگوں کے سر چڑھا دیا اور خود کو نیچوں نیچ کر گرا دیا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب آگے تقریباً آدھے پیج کے پہ اشعار ہیں عربی کے، اور ساتھ ہی اس کے نیچے ہم تفصیل سے اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ ہم نے کتنی ہی بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی علیہ السلام کے متعلق مخصوص اور غدیر خم کے دن تو کجاووں کے ممبر پر اس طرح تبلیغ سنی کہ لوگ ابھی سواری کے جانوروں سے اترے بھی نہیں تھے۔ علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے لے کر اعلانیہ خدائے برتر کے حکم کا اعلان فرمایا، کیا تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ با اختیار نہیں ہوں؟ سب نے کہا، یک زبان کہا کہ ہاں۔
پھر آپ نے علی علیہ السلام کے امیر المومنین ہونے کی نشاندہی فرماتے ہوئے خدا کی طرف سے اپنا جانشین نامزد کیا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے آج سے یہ مولا ہیں اور بہترین مولا ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 91 پر۔ پھر لکھا ہے اے خدائے ذوالجلال، اب جو اسے دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کو دشمن رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ، اور دیکھو میری اطرت سے بد عہدی نہ کرو، کیونکہ وہ مجھ سے ناتا توڑنے کے مترادف ہوگا جو کبھی نہ جوڑا جا سکے۔ اس وقت تمہارے بزرگ نے بخن یعنی بریکٹ میں لکھا ہے مبارک سلامت بریکٹ کلوز کہا، اور جب دیکھ لیا کہ یہ رشتہ حیدر ناقابل شکست ہے، پھر فرمایا اپنے ولی کی حفاظت کرو، تمہارے بارے میں ان کی مداخلت میری مداخلت ہے۔ اب تو تمہارے کرتوت، اب کرتوت کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے افعال میں تمہیں سیدھے جہنم میں لے جائیں گے، ہمیں موقف حساب میں خون عثمان سے نجات کی بھی توقع نہیں۔ اب ہم یہ ترجمہ ہی پڑھتے جا رہے ہیں میرے خیال سے، اور ساتھ ہی ہم اگلے پیراگراف پہ آ گئے۔ لکھا یقیناً کل قیامت میں علی علیہ السلام ہمارے حریف ہوں گے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تقویت فرمائیں گے، وہ ہمارے امور کی باز پرس کریں گے جو ہم سے انحراف حق کے سلسلے میں سرزد ہوئے، اور ہم بارگاہ حق سے دھتکارے جائیں گے۔ پھر جس دن پردے اٹھ جائیں گے تو ہم کیا عذر کریں گے، اس دن تو تمہارا اور ہمارا ستیہ ناس ہوگا۔ اے ہندا کے بیٹے، کیا تو نے جنت بیچ دی ہے اس عہد کے بدلے جس سے تو نے وفا نہ کیا؟ تو نے آخرت کو گھاٹے میں جھونک دیا ہے، وہاں تنکا بھی آسانی سے حاصل نہ ہوگا، لوگوں پر تیری حکمرانی بھی جم گئی، حالانکہ یہ اقتدار قطعی محال ہے۔ پھر تم نے ساجھے داری میں حکومت کا پرندہ شکار کر لیا، تو اب پیاسے کو چشمے سے پہلی ہی بار ہنکانے لگے، گویا تم لیلۃ الحریر کا ہولناک موقع فراموش کر بیٹھے ہو، جب تم کو شریر نر رگڑ رہا تھا اور تم یوں بھاگ رہے تھے جیسے شتر مرغ پیٹھ کرتا ہوا بھاگے۔ جس وقت تیوری چڑھائے ہوئے غصے میں شیر جھپٹا تو تم گمراہی کے لشکر سے دور ہو گئے تھے اور تمام بھلائیوں سے محروم تھے، تمہاری گردن پھنسی تھی، راہ چارہ مسدود تھی، میم سین دال واو دال، کشادگی تلخ ہو گئی تھی اور تم گڑ گڑا رہے تھے۔ ہم آگئے ہیں پیج 92 پر۔ لکھا ہے اے معاویہ، اس بہادر شیر سے جو غصے میں بھرا ہے بھاگنے کی راہ کہاں ہے؟ قریب تھا کہ تمہارے چکر میں مجھے بھی لپیٹ لیا جاتا، کیونکہ میرا دل بھی دغدغے میں تھا۔ دال غین بڑھیے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے جب تمہاری حکومت استوار ہو گئی جو ہرگز نہ ہوتی تو تم نے میرے خلاف شاطرانہ چالیں شروع کر دیں، پھر تمہیں جلدی سے دامن کشاں ہو کر چلتا بنا کہ بات نشر نہ ہو۔ میں نے ڈھانک توپ کا رویہ اختیار کیا جبکہ تمہارا خوف نامعقول بات تھی، شیر نر کے خوف سے تمہاری تو یہ حالت تھی کہ سارے جسم میں کپ کپی تھی۔ جب تم سبھی کی حمایت سے مالک ہو گئے اور تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا تو میرے سوا دوسروں کو پہاڑوں جتنی بخشش کرنے لگے اور مجھے رائے برابر بھی نہیں دیا۔ تم نے مصر کو عبد الملک بن مروان کے حوالے کر دیا۔ تم گمراہی سے کبھی باز نہ آؤ گے، تمہیں اگر ان کی لالچ ہے تو مضبوط ہاتھ سے بھی قطع نکل بھاگے گا۔ اب قاف تو الف جو ورڈ ہے قطع، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، قطع نکل بھاگے گا۔ اگر تم نے اس کی واپسی کی فیاضی نہ دکھائی تو اس برائی کو بھی چاروں طرف مشتہر کر دوں گا۔ ایسے اصیل گھوڑوں الف سواد یہ لام، اصیل گھوڑوں سے جو اونچی ناک والے ہوں گے، تیرے غرور کا تیا پانچا ہو جائے گا اور پسر مردہ کی ماں بھی نیند سے چونک اٹھے گی، کیونکہ تو مومنین کی امارت کا دعوے دار ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جب کہ تیری خلافت کا دعویٰ باطل ہے، اس میں تیرا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے اور نہ تیرے آباء و اجداد کا شروع سے حصہ رہا۔ اگر تم دونوں کے درمیان کوئی نسبت یا تعلق تھا تو پھر تم میں تلوار کیوں چلی؟ کہاں زمین کا ذرہ اور کہاں آسمان کے تارے، کہاں معاویہ، کہاں علی علیہ السلام؟ اگر تم اس بارے میں اپنے مقصد کو پا گئے تو یاد رکھنا کہ تیری گردن میں گھنگرو لٹکا دوں گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما ختم ہو گیا، یعنی کہ جو وہ پورے آدھے صفحے کی شاعری تھی اس کا ہم نے یہ مکمل ترجمہ پڑھ لیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے شعری تتبع
اب ہاں، اب یہ مجھے پتہ نہیں سے تتبع کہیں گے یا تتبع کہیں گے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں بھی کوشش کروں گی کہ تلاش کروں اسے کیا کہتے ہیں۔ ہجے کر دیتی ہوں، شین این رے چھوٹی ہے شعری، اور اس کے بعد ہے تے بے عین۔ لکھا ہے یہ قصیدہ جلجلیہ جیم لام یہ ہے، یہ قصیدہ جلجلیہ کے نام سے معروف ہے، جسے عمرو آس نے معاویہ بن ابی سفیان کے نام جوابی خط میں تحریر کیا تھا۔ معاویہ نے عمرو سے مصر کا خراج اور حساب طلب کیا تھا کہ تم نے ابھی تک نہیں بھیجا ہے۔ اب ہمارے ہیں پیج 93 پہ۔ اس قصیدے کے 2 نسخے مصر کے کتب خانے میں موجود ہیں اور جسے وہاں کی مطبوعہ فہرست میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے، اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، فہرست کتب جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 314۔ پھر لکھا ہے ابن ابی الحدید نے اس کے کچھ حصے شرح نہج البلاغہ میں نقل کر کے کہا ہے کہ یہ ٹکڑا یحییٰ بن علی خطیب تبریزی، اور اس کے بارے میں لکھا ہے مشہور امام لغت و نحو ابو زکریہ۔ یہ میں پڑھ دیتی ہوں دوبارہ سے، جو بریکٹ میں ورڈ تھا، بلکہ لائن پڑھ لیتے پہلے کہ ابن ابی الحدید نے اس کے کچھ حصے شرح نہج البلاغہ میں نقل کر کے کہا ہے کہ یہ ٹکڑا یحییٰ بن علی خطیب تبریزی، اب بریکٹ میں آ گیا مشہور امام لغت و نحو ابو زکریہ، لام غین تے و نون ہے واو الف بے واو اور زے کاف رے یہ الف، یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، علی خطیب تبریزی مشہور امام لغت و نحو ابو زکریہ کے ہاتھوں لکھا ہے۔ اب حوالہ نوٹ کیجئے، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 522 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 56۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اسحاق نے لکھا ہے کہ معاویہ نے عمرو کو خط لکھا کہ دوسرا خط تحریر کر رہا ہوں، تم نے نہ خط کا جواب دیا اور نہ حساب بھیجا، اب آخری بار لکھ رہا ہوں کہ بغیر تاخیر کے خراج مصر بھیج دو، والسلام۔ اور یہ ہے حوالہ لطائف اخبار الدول الف لام دال واو لام اور صفحہ نمبر 41 اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 61۔ آگے چلتے ہیں۔ عمرو نے جواب نے متذکرہ قصیدہ جلجلیہ لکھ مارا۔ ابھی اس کے آگے بریکٹ میں جملہ لکھا ہے کہ تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ 17 اعشار درج ہیں، انورٹڈ کاما یہاں ہو گیا، کلوز ہو گیا۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ شیخ محمد اظہری نے مغنی اللبیب میم غین نون چھوٹی ہے مغنی یا مغنی اللبیب الف لام لام بے یہ بے کی شرح میں بحوالہ تاریخ اسحاقی نقل کیا ہے، اور حوالہ جب اس میں جو کتاب کا حوالہ ہے وہ ہے مغنی اللبیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے مناقب ابن شہر آشوب نے ان میں سے 13 اشعار نقل کیے ہیں، تو اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، مناقب بن شہر آشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 اور بریکٹ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 216۔ پھر لکھا ہے کہ سید جزائری جیم زے الف اور حمزہ رے چھوٹی ہے، سید جزائری نے 20 اشعار نقل کیے ہیں، اور یہ حوالہ نوٹ کیجئے انوار النعمانیہ صفحہ نمبر 43 اور بریکٹ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔ سامعین کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور وہی میرے ساتھ ہوا کہ میں نعمانیہ کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی۔ چلیں جی، معذرت چاہتی ہوں، آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے زنوزنی زے نون واو زے نون چھوٹی ہے، زنوزنی نے ریاض الجنت روضہ ثانیہ میں نقل کیا ہے کہ اس تمام قصیدے کا مخمس عظیم قادر الکلام شاعر شیخ عباس زیوری زے یہ واو رے چھوٹی ہے بغدادی نے لکھا ہے، کہ جو ان کے مخطوطہ دیوان میں موجود ہے اور جس کو مکتبہ مصر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی، شاعر کے حالات۔ لکھا ہے قریش سے منسوب ہونے اور کی وجہ سے ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: عمرو بن عاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم بن عمرو بن حسیس ہے سواد یہ سواد بن کعب بن لوی قرشی لام واو چھوٹی لوی قرشی
اس کی کنیت ابو محمد اور ابو عبداللہ تھی۔ پھر لکھا ہے کہ عرب کے 5 مکار ترین لوگوں میں شمار تھا جو فتنے اٹھا کر حالات اپنے حق میں کر لیتے ہیں۔ آئیے ہم پیج 94 پہ آگے لکھا ہے تخریب کاری کی داستانیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ یہ ان لوگوں میں تھا کہ جو فسق و فجور کو برائی نہیں سمجھتے تھے، ثبوت میں اس کی زندگی کے حالات ہیں۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے نسب۔ آئیے نسب کے بارے میں پڑھتے، لکھا ہے اس کا باب قرآن کی روشنی میں ابتر تھا۔ سورہ کوثر کی آیت انا شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی مقطوع نسل ہے، اس کے باپ ہی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ اکثر علماء و مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب حوالہ جات نوٹ کر لیجئے، یہاں تک جو ہم نے پڑھا۔ حوالہ ہے الطبقات الکبریٰ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 اور بریکٹ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 بریکٹ کلوز۔ نیکسٹ ہے ابن قتیبہ قاف تے یہ بے ہے کی المعارف صفحہ نمبر 124 اور بریکٹ میں صفحہ نمبر 285 بریکٹ کلوز۔ نیکسٹ ہے تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر عساکر جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 320 اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 493۔ پھر ہے مختصر تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 232۔ یہ ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے بعض تفسیروں میں آس، ابو جہل، ابو لہب اور عقبہ بن معیط میم عین یہ تو کے درمیان اختلاف ہے۔ چنانچہ تفسیر رازی میں ہے کہ یہ سبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے تھے۔ آس چونکہ زیادہ مذمت کرتا تھا اس لیے مفسرین نے اسی کا نام لیا ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص عمر و آس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، اب ان کا جانشین نہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب سلیم بن قیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 737 اور حدیث نمبر 22۔ پھر لکھا ہے کہ اسی کا ذکر عمار یاسر اور عبداللہ بن جعفر نے جنگ صفین میں کیا تھا۔ اس طرح عمر و آس ابتر اور ابتر کا بیٹا ہے، اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے اس کو خط لکھتے ہوئے یوں تحریر کیا کہ خدا کے بندے علی علیہ السلام امیر المومنین کی طرف سے ابتر اور فرزند ابتر عمر و آس کی طرف جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر و آس کا نسب کیا تھا، اس سے جو بیٹا بیٹی منسوب ہو وہ نیک نہیں ہو سکتی۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس پر ترہ یہ کہ اس کی ماں لیلا مکے کی مشہور ترین زانیہ اور سستی فاحشہ تھی۔ جب اس نے عمرو کو پیدا کیا تو 5 آدمیوں نے اس پر دعویٰ کیا۔ شباہت کی وجہ سے آس عین الف صاد کو تھوپ دیا گیا کیونکہ وہ لیلا کو زیادہ پیسے دیتا تھا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 95 پہ۔ لکھا ہے اس واقعے کو ارومی الف ریوا میم چھوٹی بنت حارث بن عبد المطلب نے معاویہ کے دربار میں بیان کیا۔ جب معاویہ نے خوش آمد میں کہا کہ خوش آمدید اے پھپھی، کیا حال رہا تمہارا؟ انہوں نے کہا انورٹڈ کاما بھتیجے، تم نے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کا برتاؤ کیا، اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ برا سلوک کیا، اپنے لیے انجانے نام کی شہرت دے لی، دوسروں کا حق مار لیا، تمہیں سبقت اسلامی بھی حاصل نہیں۔ ابن محمد کے انکار کی وجہ سے خدا نے تم سے خوش بختی چھین کر حق کو اس کے حقدار کی طرف واپس کر دیا ہے۔ خدا کی بات بلند ہونا ہی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفوں کی آرزو کے برخلاف کامران ہوئے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام اپنے اعتبار سے انتہائی قدر و منزلت والے تھے، لیکن بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت وہی ہو گئی جو قوم موسیقی میم واو سین یہ کاف چھوٹی لکھا ہے فرعونیوں کے یہاں ہوئی تھی۔ اس کے بعد لکھا ہے بیٹوں کو ذبح کرتے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کی حیثیت وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ ماں جائے، میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا ہے، اب وہ قتل کرنے پر آمادہ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے کوئی آسائش نہیں دیکھی، ہماری دشواریاں بڑھتی گئیں، اب تو ہمارا انجام جنت اور تمہارا جہنم ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے عمرو نے کہا کہ او گمراہ بڈھی، بات کم کر، آنکھیں مت چمکا۔ ارومی نے پوچھا تو کون ہے؟ تیری ماں نہ رہے
عمرو نے کہا میرا نام عمرو آس ہے۔ یہ سن کر اردمی الف رے دال میم چھوٹی اردمی نے ڈپٹا ڈال پہ ٹے الف ڈپٹم اور حرام زادی نابغہ کے جنے، اچھا یوں ڈپٹا کہ او حرام زادی نابغہ نون الف بے غین چھوٹی ہے نابغہ کے جنے، اور اس کے بعد لکھا ہے تو مجھ سے بات کرتا ہے جبکہ تیری ماں مکے کی سستی اجرت والی مشہور ترین فاحشہ تھی، اپنی حد میں رہنے کی کوشش کر، اپنی اوقات مت بھول جا، خدا کی قسم تجھ میں قریش کا نہ تو حسب ہے نہ عقل و شرافت، تجھ پر قریش کے 6 آدمیوں نے دعویٰ کیا۔ اور یہ ہے حوالہ العقد الفرید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 اور روضۃ المناظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 میں 5 کا ذکر ہے۔ پھر لکھا جب تیری ماں سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ان سبھی نے میرا بستر گرم کیا تھا، اب غور کرو کہ جس سے اس کی شباہت ہو اس کے حوالے کر دو، تو آس سے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے تیری ماں کو منا میں ہر آوارہ مرد کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے۔ اب یہاں پہ حوالہ جات تھوڑے سے زیادہ ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ بلاغات النساء صفحہ نمبر 227 اور 43، پھر العقد الفرید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164، پھر بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225۔ اگلا نام ہے روز المناظر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 4، پھر بریکٹ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229، حوادث سن 60 ہجری بریکٹ کلوز، پھر لکھا ہے ثمرات الاوراق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132، بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 152 بریکٹ کلوز، پھر ہے فرید وجدی کی دائرہ المعارف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215، اور حمیرۃ الخطب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363، اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389، اور آگے لکھا ہے بریکٹ میں کہ نمبر 370۔ تو یہاں پر ہم اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں پیج 95 پہ، اور ہم پیج 96 سے آگے چلیں گے۔ تو اجازت دیجیے، ٹاپک یہی رہے گا نسب کے حوالے سے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔